تو میری ماں کو میرے سامنے تلوار مار کے گردن کے سزا کی، پھر میرے بھائی کو، میرے بردر کو، اس کو بھی ایسے کاٹ کے پھینکا۔ ابھی بھی میں یاد کرتی ہوں، میری روح کانپ جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا مٹی کا تیل ڈال کے سارا مکان جلا دیا۔ سب لاشوں کے نیچے میں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر سکھ فوج آئی، انہوں نے آ کے لاشیں جو اٹھائیں تو نیچے سے پھر مجھے اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن مسلمانوں پہ قیامت بن کے گزر رہا تھا۔ نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں، عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، قتل عام کیا جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو برچھیوں اور نیزوں کے اوپر اچھالا جا رہا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو ہندو اور سکھ زبردستی اٹھا کے اپنے اپنے گھروں میں قید کر رہے تھے۔ مائیں اپنی عزت بچانے کے لیے دودھ پیتے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کے اپنی جان کا خاتمہ کر رہی تھی۔ قافلوں کو روک روک کے لوٹا جا رہا تھا، قتل عام کیا جا رہا تھا۔ ٹرین جب چلتی تھی زندہ مسلمان مسافروں کو لے کے چلتی تھی، لیکن جب اپنی منزل پہ پہنچتی تھی ساری ٹرین لاشوں سے بھری ہوتی تھی۔ ہندو اور سکھ جو کل تک مسلمانوں کو اپنا بھائی کہہ رہے تھے، ایک لمحے کے اندر جانی دشمن بن چکے تھے۔ جو زندہ بچ گئے تھے وہ بھی لاشوں کے ڈھیر کے نیچے چھپ کے اپنی جان کو بچا رہے تھے۔ ایک بچی کے سامنے اس کی ماں کو، اس کے بھائی کو تلوار کے وار کر کے ختم کر دیا گیا۔ اس بچی نے لاشوں کے ڈھیر کے نیچے چھپ کے اپنی جان بچائی۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت اس بچی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ بچی آج بڑھاپے کو پہنچتی ہے اور اپنی دردناک کہانی اپنی زبانی سناتی ہے کہ سننے والے کا دل دہل جائے، روح کانپ اٹھے۔ یہ کہانی ہے قیام پاکستان کی، یہ کہانی ہے آزادی پاکستان کی، یہ کہانی ہے ان لاکھوں قربانیوں کی جن کی بدولت ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا۔ یہ داستان ہے ان لاکھوں خاندانوں کی جو اس سفر میں اجڑ گئے، بکھر گئے، ختم ہو گئے۔ جو ایک آدھ ان میں سے زندہ بچا، وہ بھی اپنی بقیہ ساری زندگی اپنے پیاروں کے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتا رہا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کی زبان پر پھر بھی یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ یہ ایسی داستان ہے، میں آپ کو سناتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں، بڑا آسان ہے، لیکن ذرا اس بچی کی زبانی سنیے جس کے اوپر یہ قیامت گزری تھی، جو آج بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے۔ اپنی زبانی وہ اس داستان کو کیسے بیان کرتی ہے۔ ادھر سے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے کہ چلے ایک ہی جگہ رہیں گے۔ اس کے بعد کھڑکی کے نوک ہوئی تو دیکھا کہ سکھ سارے ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں سارے باہر۔ اب سارے ڈر کے مارے سہم گئے۔ میری والدہ کو، میری ماں کو میرے سامنے تلوار مار کے گردن کے سزا کی، پھر میرے بھائی کو، میرے بردر کو، اس کو بھی ایسے کاٹ کے پھینکا۔ ابھی بھی میں یاد کرتی ہوں، میری روح کانپ جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا مٹی کا تیل ڈال کے سارا مکان جلا دیا۔ سب لاشوں کے نیچے میں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر سکھ فوج آئی، انہوں نے آ کے لاشیں جو اٹھائیں تو نیچے سے پھر مجھے اٹھایا۔ میجر تھا سکھ، اچھا آدمی تھا، وہ جہاں بھی ہے رب اس کو اچھا رکھے۔ اس نے مجھے گود میں اٹھا کے تو بہادر گڑھ کیمپ میں چھوڑ کے آیا، اور اپنے ٹفن میں سے روٹی مجھے اس نے کھلائی۔ Ordinary accommodation is impossible and makeshift camps are springing up in every clear space. آنے کو تھوڑے سے چنے ملتے تھے اور تو کچھ نہیں ملتا تھا۔ کپڑے پھٹ گئے، جوتیاں ٹوٹ گئیں، سروں میں جوئیں پڑ گئیں، بہت بری حالت سے گزارا کیا۔ بس یہ ہے کہ اس وقت اپنے گھر والے بہت یاد آتے تھے۔
ये है कि फिर भी वहाँ लोग अच्छे थे, प्यार करते थे, बचपना था हमारा, ज़मीन पर सोते थे और तो कुछ नहीं था। ऊपर लेने के लिए भी चादर कोई नहीं होती थी, कोई कपड़ा नहीं होता था। ऐसे अरे नहाना किस बात की बात है भाई, नहाना पानी पीने को नहीं था, नहाने को कहाँ से पानी मिलेगा, गंदा पानी मिलता था, मट्टी वाला पानी। पाकिस्तानी फौज आई थी लेने के लिए मलेरकोटला में, ट्रक लेके आए थे, तो ट्रकों में भर के लेके गए थे। लाहौर में तो कैंपों में रहे हैं, उसके बाद लाहौर शहर में जब ट्रक वहाँ से गुजरा तो सारे मकान जले हुए थे, टूटी फूटी बिल्डिंगें थी, बहुत बुरा हाल था लाहौर का भी। और लाहौर का जो स्टेशन था वो सारा लाशों से पटा हुआ था, लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी स्टेशन के ऊपर। मैं तो थोड़े दिन ही रहे हैं, उसके बाद मेरी माँ की रिश्तेदार थी, खाला मेरी थी यहाँ पे मोची दरवाज़ा में, तो वो फिर हमको लेके गई थी, उनके साथ रही मैं। Curfew was imposed as troops and police went all out to quell the communal warfare. Shuttered and silent streets were the background of uneasy calm as patrols were kept at the ready 24 hours out of 24. दूसरा कोई नहीं जानता, हमें पता है कि पाकिस्तान कैसे बना, कुर्बानियों से बना, इज्जतें लुटी, औरतों की इज्जतें लुटी हैं, सड़कों पे रेप हुआ। कोई एक बात तो नहीं है, वहाँ तो हजारों बातें हैं। बच्चों को काट के फेंका, औरतों के सीने काटे, औरतों को रेप किया। मेरी अपनी बहनों का कोई पता नहीं है कहाँ है, क्या करें, क्या मुसीबतें थी। इस मुल्क की बुनियादों में छोटे छोटे बच्चों के तड़पते हुए लाशें दफन है, लाखों माओं बहनों बेटियों की इज्जत दफन है, लाखों नौजवानों का खून शामिल है इस मुल्क की बुनियादों में। और आज ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हैसियत में हमारे हाथों में है। हमने इन कुर्बानियों की लाज रखनी है और इस मुल्क को सही मानों में आगे से आगे लेके चलना है। एक नहीं कितनी ही नस्लों का मुस्तकबिल कुर्बान हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम पाकिस्तान हुआ। सर कटवा कर, जख्म सजाकर, खून में नहाकर जब निकले आजादी का मुश्किल रास्ता, तब जाके आसान हुआ। खून के दरिया पार किए तब खाके वतन आंखों में बसी, सबज हिलाले परचम जाकर तब अपनी पहचान हुआ। आज तलक उस पार के कोहसारों की हवाएं पूछती हैं, किस किस का आंचल तार हुआ, किस किस का घर सुनसान हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम पाकिस्तान हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम पाकिस्तान हुआ। एक नहीं कितनी ही नस्लों का मुस्तकबिल कुर्बान हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम पाकिस्तान।